کس قدر ہے خوشنما جشن مدار العالمی، جشن مدار العالمی، کس قدر ہے خوشنما جشن مدار العالمی، جشن مدار العالمی، پیار کا ہے آئینہ جشن مدار العالمی، جشن مدار العالمی، پیار کا ہے آئینہ جشن مدار العالمی، جشن مدار العالمی، رنگ لائی ہے تمہاری، رنگ لائی ہے تمہاری 30 سالہ محنتیں، 30 سالہ محنتیں، رنگ لائی ہے تمہاری 30 سالہ محنتیں، 30 سالہ محنتیں، بن گیا ہے بے بہا جشن مدار العالمی، جشن مدار العالمی، اے کٹنگی کے مداریوں ہمیشہ خوش رہو، تم ہمیشہ خوش رہو، کر رہا ہے یہ دعا جشن مدار العالمی، جشن مدار العالمی، کر رہا ہے یہ دعا جشن مدار العالمی، جشن مدار العالمی۔
محترم بزرگوں اور دوستوں پیارے بچوں رشتے اسلامی کی میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی بخش دینا احمد مختار کا صدقہ، امام ہر دو عالم حیدر کرار کا صدقہ، جمیع اہل و اصحاب اہل بیت اطہار کا صدقہ، شہید کربلا کے خون کی ہر دھار کا صدقہ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَبِالْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ Baik para warga. البھائی بول رہے تھے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین جناب رحمت للعالمین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ برکات میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ فراز عرش اعظم، فراز عرش اعظم یا فضائے لامقاصد ہے۔ بھیا ایک بار پیش کر کے چھوڑ دو اسے۔ فراز عرش اعظم یا فضائے لامقاصد ہے، خدا ہی جانے
ان کی منزل صفات کہاں تک ہے؟ فرات عرش اعظم یا فضائے لامکان تک ہے؟ خدا کی جانے ان کی منزل صفات کہاں تک ہے؟ اور خدا خود نور، خدا خود نور، قرآن نور، محبوب خدا نوری، خدا خود نور، قرآن نور، محبوب خدا نوری۔ خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے؟ خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے؟ خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے؟ اور خدا ہی جانے، خدا ہی جانے حد منزل عرفاں کہاں تک ہے؟ عرفاں معرفت، خدا ہی جانے حد منزل عرفاں کہاں تک ہے؟ پتہ ہر شخص دیتا ہے، بہت جس کی جہاں تک ہے۔ خدا کی جانے حد منزل عرفاں کہاں تک ہے؟ پتہ ہر شخص دیتا ہے، پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ پہلی بار آیا ہوں کرناٹک میں، مجھے پتا نہیں کہ آپ لوگ سنتے کس طرح سے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کچھ بول دیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ خدا کی جانے حد منزل عرفاں کہاں تک ہے؟ پتہ ہر شخص دیتا ہے، پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ پتہ ہر شخص دیتا ہے، پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ کسی کی پورے سینہ تک، کسی کی پورے سینہ تک، کسی کی آسماں تک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ خدا کی جانے حد منزل عرفاں کہاں تک ہے؟ خدا کی جانے حد منزل عرفاں کہاں تک ہے؟ پتہ ہر شخص دیتا ہے، پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ اور کسی کی پورے سینہ تک، کسی کی پورے سینہ تک، کسی کی آسماں تک ہے۔ رسائی آپ کی لیکن حریم لامکاں تک ہے۔ رسائی آپ کی لیکن حریم لامکاں تک ہے۔ رسائی آپ کی لیکن حریم لامکاں تک ہے۔ اور حضرت علامہ فائز شہبازی بھاگلپوری محبت کا ایک شعر دیتے ہیں، فرماتے ہیں نہ لغزش پاؤں میں اب تک، نہ لغزش پاؤں میں اب تک، نہ بے قابو زباں تک ہے۔ نہ لغزش پاؤں میں اب تک، نہ بے قابو زباں تک ہے، پلائے جا مجھے ساتھی سراہی میں جہاں تک ہے۔ پلائے جا مجھے ساتھی سراہی میں جہاں تک ہے، پلائے جا مجھے ساتھی سراہی میں جہاں تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں جلا سکتی ہے، جلا سکتی ہے شمع غصہ کو موجے نفس ان کی۔ شمع غصہ بجھا ہوا چراغ،
موجے نفس سانس ہوا منہ پھونک جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دستور دنیا کی ہے چراغ جل رہا ہو موم بتی جل رہی ہو شمع چل رہی ہو کوئی انسان اس جلتی ہوئی شمع پر اگر پھونک مار دے تو دستور دنیا یہ ہے کہ وہ شمع بجھ جائے گی چراغ بجھ جائے گا. دنیا کا حال یہ ہے روزمرہ کا تجربہ یہ ہے کہ جلتے ہوئے چراغ پر انسان پھونک مار دیتا ہے تو جلتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے. اللہ والوں کی شان یہ ہے چراغ بجھا ہو یہ پھونک مار دے تو بجھا ہوا چراغ جل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یہ پھونک مار دے تو بجھا ہوا چراغ جل جاتا ہے. دیکھا ہے پولاد والوں نے تجربے کی روشنی میں چراغ ہی نہیں پھونک مار دیتے ہیں تو بجھے ہوئے دل بھی جل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں اور تمنا درد دل کی ہے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. سبحان اللہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاقت کے لیے کسو گیا کچھ کم نہ دے. انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ درد دل صرف فقیروں کی چوکھٹ میں ملتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتا ہے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اور نفوس جن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نفوس ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. خدا نے شان کچھ ایسی پڑھائی غوث اعظم کی بدل کے بول رہے ہیں. خدا نے شان کچھ ایسی پڑھائی غوث اعظم کی قیامت تک رہے گی بات صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. خدا نے شان کچھ ایسی بڑھائی غوث اعظم کی قیامت تک رہے گی بات صحیح. غوث اعظم کی اور بنا دیتے ہیں چوروں کو قطب آبادان پل بھر میں. خدا جانے کہاں تک ہے رسائی غوث اعظم کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت عمدہ. بنا دیتے ہیں چوروں کو قطب آبادان پل بھر میں. خدا جانے کہاں تک ہے رسائی غوث اعظم کی. غوث اعظم کی. اور تیرا تیار ہے دارالسلام یا خواجہ. تیرا تیار ہے دارالسلام یا خواجہ. تجلیہ ہے وہاں صبح و شام یا خواجہ. تجلیہ ہے وہاں صبح و شام یا خواجہ. اور نہ فکرے میں نہ ہمیں جان تیرے مستوں کو. نہ فکرے میں نہ ہمیں جان تیرے مستوں کو. تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. اور کسی اہل دل نے کہا تیرا
دامن نہ چھوڑوں گا، نہ چھوڑوں گا میرے خواجہ، تیرے در سے مجھے اللہ کی آواز آتی ہے۔ اور کتنے جمیل حضرت قطب المدار ہیں، کتنے جمیل حضرت قطب المدار ہے، کتنے شکیل حضرت قطب المدار ہے، قادر خدا ہے قدرت پروردگار کی روشن دلیل حضرت قطب المدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قادر خدا ہے قدرت پروردگار کی، قادر خدا ہے قدرت پروردگار کی روشن دلیل حضرت قطب المدار ہیں، روشن دلیل حضرت قطب المدار ہیں۔ اور آج تو یہ بزم نورانی ہے، آ کر دیکھ لو، آج تو یہ بزم نورانی ہے، آ کر دیکھ لو، ان کے ذکر پاک کی محفل سجا کر دیکھ لو، ان کے ذکر پاک کی محفل سجا کر دیکھ لو، اور نام سن کر بھاگ جاتے ہیں شیاطین جہاں، یا مدار العالمین نعرہ لگا کر دیکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب میرا باپ بہت خوب بہت خوب۔ نام سن کر بھاگ جاتے ہیں شیاطین جہاں، یا مدار العالمین نعرہ لگا کر دیکھ لو۔ اور گھر سے نکلے تھے تنے تنہا مدارے دو جہاں، گھر سے نکلے تھے تنے تنہا مدارے دو جہاں، آج ہر جا پر مداری ہے، بلا کر دیکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہر جا پر مداری ہے، بلا کر دیکھ لو، آج ہر جا پر مداری ہے، بلا کر دیکھ لو۔ اور ہر صدی میں پھر مداری، ہر صدی میں 242 ہجری آپ کی پیدائش ہے، اس کے بعد سے زمانہ دیکھ لو، ہر صدی میں پھر مداری، آج بھی ہے بلیتی، ہم بہت انمول ہیں، قیمت لگا کر دیکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ ہم بہت انمول ہیں، قیمت لگا کر دیکھ لو، ہم بہت انمول ہیں، قیمت لگا کر دیکھ لو۔ اور مرکز اہل عقیدت، مرکز اہل عقیدت، یا مدار العالمین، مرکز اہل عقیدت، یا مدار العالمین، تاج سر اہل محبت، یا مدار العالمین، اور نور چہرہ، نور تن، نورانی سارا پیرہن، نور چہرہ، نور تن، نورانی سارا پیرہن، تو سراپا نور رحمت، یا مدار العالمین، تو سراپا نور رحمت، یا مدار العالمین، تو سراپا نور رحمت، یا مدار العالمین۔ اور آقا کی عطا بن کر، آقا کی عطا بن کر اس ملک میں آئے تھے، مرشد کی دعا بن کر اس ملک میں آئے تھے، وہ میرے بدی الدین عصمت کے حمایہ تھے، ظلمت میں دیا بن کر اس ملک میں آئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ میرے بدی الدین عصمت کے حمایہ سے ظلمت میں دیا بن کر، ظلمت میں دیا بن کر اس ملک میں آئے تھے۔ اور کس قدر پرنور تھا چہرہ تیرا قطب المدار، کس قدر پرنور تھا چہرہ تیرا قطب المدار، جس نے دیکھا ہو گیا شہدا تیرا قطب المدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ جس نے دیکھا ہو گیا شہدا تیرا قطب المدار، جس نے دیکھا ہو گیا شہدا تیرا قطب المدار۔ اور فرش سے تا عرش تیری عظمتوں کی دھوم ہے، فرش سے تا عرش تیری عظمتوں کی دھوم ہے، بجنا ہے کونین میں بجتا تیرا قطب المدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بجتا ہے کونین میں ڈنکا تیرا قطب المدار، بجتا ہے کونین میں ڈنکا تیرا قطب المدار۔ ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ نبیوں آدھے نبی کی بارگاہ میں مچل کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانا۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله عليك الصلاة والسلام. عزیزان ملت، آج ہم اور آپ اللہ کے جس محبوب بندے ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی نیت سے حاضر ہیں. آج ان کے عرس پاک کی خاص تاریخ ہے، 17ویں تاریخ. جیسے ہمارے یہاں کبھی 11ویں خاص ہوتی ہے، کبھی 6ٹھی خاص ہوتی ہے، کبھی 28ویں خاص ہوتی ہے، کبھی 25ویں خاص ہوتی ہے، کبھی 14ویں، کبھی 10ویں خاص ہوتی ہے. اسی طریقے سے بارگاہ قطب المدار میں 17ویں خاص ہے. بارگاہ قطب المدار میں 17ویں خاص ہے. آج وہ نورانی رات ہے جس میں قطب الاقطاب، فرد الافراد، شمس الافراد، پیر پیرا، میر میرا، سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی خاص تاریخ ہے. اس امید کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری خالص جھولیوں کو دامن مراد سے اپنے اس محبوب بندے کے صدقے میں بھر دے. جس عظیم آستانے پر ہم حاضر ہیں، آپ سرزمین کولار میں رہتے ہیں، آپ ہندوستان کے کونے کونے میں جائیے، معلوم کیجیے آپ کی کرامتوں کے ڈنکے پورے ہندوستان میں بجتے ہیں. 12 سال تک آپ کے مرید قلندروں کا کندھے پر اٹھا کر کے لے کے چلنا، یہ وہ عظیم ذات ہے جن کے پیر سید محمود برمکی، ان کے پیر غوث اعظم کے بھانجے سیدہ بی بی نسیمہ کے لخت جگر، قطب المدار کے فرزند روحانی جنہیں آپ نے جانے من کہا، سید کمال الدین جانے من جنتی، اور ان کے مرشد کامل پیر بہار قطب الاقطاب سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار. گویا کہ خواجہ قطب غوری علیہ رحمت و رضوان کے پردادا پیر کے عرس کی آج تاریخ ہے. پردادا پیر کے آج عرس کی تاریخ ہے. اور ایمان والو، اس عظیم ذات کی خدمت کا احساس کرو. آج کے پردادا پیر قطب المدار ہے، اور قطب المدار کے پردادا پیر خواجہ سید حسن بصری ہے، اور ان کے پیر مولا علی مشکل گزار ہے. کتنا مختصر تھا یہ شجرا ہے، کتنا مختصر ہے یہ شجرا ہے. ادھر سے بھی اس امید کے ساتھ کہ اس بارگاہ سے بھی ہمیں فیض ملے، اور بارگاہ کے قطب المدار سے بھی ہمیں فیض ملے، عقیدت و محبت کے ساتھ ہم بارگاہ قطب المدار میں حاضری دیں. وہ بندے مرد مومن جو دنیا میں جلوہ گر ہوا تو صاحب عالم بن کر آیا. اس نقطے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. جب دنیا میں آیا جلوہ گر ہوا تو صاحب عالم بن کر، اور جب دنیا سے گیا تو ساکن بہشت بن کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صاحب عالم 242 ہجری، ساکن بہشت 838 ہجری. دنیا میں آئے تو صاحب عالم بن کر، اور دنیا سے جب تشریف لے گئے تو ساکن بہشت بن کر.
تاریخی بادشاہ نکالنے والے نے بھی بہت سوچ سمجھ کر نکالا ہے. آپ کی پیدائش کی تاریخ صاحب عالم ہے, قطب المدار صاحب عالم بنتا ہے. تاریخ اٹھاؤ, سیرت پڑھو, ایسی نہرنگیاں سیرت قطب المدار سے ملیں گی آپ کو کہ دنیا میں ڈھونڈتے پھرو گے وہ نہرنگیاں کہیں آپ کو اور نہیں ملے گی. بات سیرت کی نہرنگیوں کی ہے. حسنی حسینی والد بزرگوار امام حسین کی اولاد, آپ کی والدہ ماجدہ امام حسن کی اولاد, آپ کے والد سید قطب الدین سید علی حلبی, ان کے والد سید بہاؤالدین, ان کے والد سید ظہیر الدین, ان کے والد سید احمد اسماعیل ثانی, ان کے والد سید محمد, ان کے والد سید اسماعیل, ان کے والد امام جعفر صادق, ان کے والد امام باقر, ان کے والد امام زین العابدین, ان کے والد شہید کربلا. ایمان والو, کیا ہمیں نسب پر آپ مولا علی شیر خدا حیدر کرار پر جا کر کے پہنچتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, والدہ ماجدہ کی طرف سے چلو گے تو حضرت عبداللہ المہر, حضرت امام حسن مصنع, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت مولا علی تک پہنچو گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خاندان حسنی, خاندان حسینی, نسب آل رسول, فرزند فضول, باقی زہرا کے پھول, والد بزرگوار, قاضی القضا, خلافت بنو عباسیہ کے قاضی القضا کے عہدے پر فائز ہیں. باپ ولی, ماں ولیہ, دادا ولی, پردادا ولی, لقب ولی, سرکار سے لے کر والد بزرگوار تک اور خود قطب المدار تک کوئی ایسا نسب میں نہیں ہے جو اللہ کا ولی نہ رہا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیڑا پاک, بیڑا پاک, بیڑا پاک. بہت یہی وجہ ہے, بہت خوب, یہی وجہ ہے کہ قدرت کاملہ نے اس عظیم ہستی کے لیے جب نسب چنا تو سادات کا چنا. مولا جسے چاہے جس خاندان میں جس رسم میں پیدا فرماتا ہے, جو خاندان اہل بیت خاندان نبوت میں پیدا ہوا ہو گیا. مورخین بیان کرتے ہیں, ابتدا دیکھو, ابتدا انتہا تو مرتبہ بدائیت ہے. ابتدا دیکھو, والدہ ماجدہ اور والد بزرگوار دونوں مولا کی بارگاہ میں منتظر ہیں, اور یہ تمنا کسے نہیں ہوتی کہ فرزند نہ ہو, بیٹا ملے, اولاد ہو, اولاد صالح ہو. 4 سال گزر گئے, کوئی بیٹا نہیں ہوا ہے, کوئی اولاد گھر میں نہیں ہے. نماز تہجد کے بعد دعا مانگی گئی ہے, فجر کی نماز سے پہلے عالم خواب میں حضرت سید علی حلبی قاضی قطب الدین کو مدینے کے تاجدار کا دیدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, بہت عمدہ. اللہ کے محبوب کا دیدار ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, فرزند سید علی بیکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مولا تجھے بیٹا دے گا اور وہ بھی لگانا ہے روزگار دے گا, بے مثال دے گا, لاجواب دے گا. بیٹا بھی دے گا تو ایسا بیٹا دے گا جو لاجواب اور بے مثال ہوگا. آثار حمل نمودار ہوئے. والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ مجھے کوئی ثقافت محسوس کبھی نہیں ہوئی, درد کبھی نہیں ہوا. خواب دیکھتی تھی تو بڑے نرانے خواب دیکھتی تھی جو میں اب تک نہیں دیکھا کرتی تھی. خوشبو محسوس ہوتی
تو کئی دنوں تک وہ خوشبو نہیں جاتی. اندازہ لگائیے وہ خوشبو نہیں جاتی. اولیاء آتے بشارتیں دیتے میرے فرزند ارجمند کی, اور جب آنے کی گھڑی آئی تو ایمان والو تاریخ دیکھو, اتباع کامل اور فیضان مصطفیٰ کی پوری پوری تصویر موجود ہے. وقت ملا تو صبح صادق کا, سرکار دنیا میں تشریف لائے تو صبح صادق کیا وقت. اس شہزادے کو بھی سرکار کے فیضان سے وقت ملا تو صبح صادق کا, دن ملا تو پیر کا یعنی سوموار کا, دن ملا تو پیر کا, وقت ملا تو صبح صادق کا. جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور تاریخ ملی تو عید مبارک کی, عید کی پہلی تاریخ, شوال کی پہلی تاریخ, صبح صادق کا وقت ہے, شوال کی پہلی تاریخ ہے, پیر کا دن ہے. دنیا والے سو کے اٹھنے کے بعد عید کی خوشیوں میں مگن ہو جائیں گے, لیکن قطب المدار کے سجائیوں آج جب عید کی تاریخ آتی ہے ہمارے لیے ڈبل خوشیاں لاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ہمارے لیے ڈبل خوشیاں لاتی ہے. یوم ولادت قطب المدار بھی ہے, یوم عید بھی ہے, عید بھی ہے, اور قطب المدار کے آمد کی ساعت سعید بھی ہے. اتنے فیضان ہے ولادت سے قبل اور ولادت کے بعد. کتنی روایتیں دیکھو کتابوں میں. ایک بکری جو دودھ نہیں دے رہی, بڑھاپا بڑھاپا, آج کے آمد کی برکت دیکھو. بکری کے گھن تھن دودھ سے لبریز ہو گئے, آج پیدا ہوئے بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے. یہ فیضان قطب المدار ہے. دنیا میں سربا کری ہوئی سر سجدے میں اللہ کا بندہ دنیا میں آ رہا ہے, سر سجدے میں, اور صرف سر ہی سجدے میں نہیں بلکہ زبان کھلتی ہے. پیدا ہونے والا چندرم ہو, پہلے پیدا ہونے والا بچہ زبان کھولتا ہے اور فصاحت کے ساتھ گھر میں توحید کا اعلان کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سرکار پیدا ہوتے ہیں تو اپنے مولا کی بارگاہ سے امت طلب کرتے ہیں, مولا میری امت میرے حوالے کر دے. غلام صادق دنیا میں آتا ہے, کلمہ پڑھ کے اعلان کرتا ہے, سرکار دنیا میں آتے ہی یہ غلام آپ کے لیے ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فیضان دیکھو قطب المدار کا. پیدا ہوئے خاندان والوں کی روایتیں دیکھو, حریم سمدیت کی روایت موجود, انیس الابرار کی روایت موجود, کہ جب آپ تشریف لائے دنیا میں تو آواز آئی, ندائے غیبی پھوٹ گئی, ھذا ولی اللہ, ھذا ولی اللہ, یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. خدا کی قسم, گویا کی ندائے غیبی یہ آواز لگا رہی تھی کہ دنیا والوں اس بچے کو معمولی نہ سمجھ لینا, یہ وہ بچہ ہے جو پیدائشی ولی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ ایسے پاک مت کہ پیدا ہوتے ہی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. آپ کی ولایت کے چنگے بجائے جا رہے ہیں. آپ کا بچپنا عام بچوں سے الگ, آواز آتی بدی الدین ادارہ ہو, آپ آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے, لیکن کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آتا. ایک بار کسی آواز دینے والے نے آواز دی,
बदिउद्दीन मेरी तरफ आओ। आप बचपने के हाथ में चलते हुए उस आवाज के पीछे पीछे हो लिए, चलते चलते एक कब्रिस्तान में जा पहुंचे। रात का सन्नाटा, अंधेरा माहौल, जानवरों की आवाजें और कुतुबुल मदार का बचपना आवाज सुन सुन के चलते चले गए। बदिउद्दीन इधर आओ, बदिउद्दीन इधर आओ, बदिउद्दीन इधर आओ। जब आप कब्रिस्तान में पहुंचे तो एक शख्स नमूदार हुए, बड़े नूरानी पैकर में, और इरशाद फरमाया, मियां शहजादे तुम कौन हो? मियां शहजादे कौन हो? आपने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। दूसरा सवाल हुआ, अल्लाह का बंदा हूं। दूसरा सवाल पूछने वाले ने पूछा, कौन हो? कौन हो तुम? फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और ये जो सामने टीला नजर आ रहा वो मेरी असल है। खुदा की कसम, बचपने में मारिफत की ये बातें सुनो जो ज़बाने कुतुबुल मदार से निकल रही हैं। मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये जो सामने टीला है ये मेरी असल है। पूछा, तुम्हारे माँ बाप कौन है? कहा, ये चिकना पत्थर मेरी माँ है, ये आसमान मेरा बाप है। ये आसमान मेरा, ये आसमान मेरा बाप है, और ये चिकना पत्थर मेरी माँ है। पूछा, आपके रिस्क का मामला क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं नफ्स से और नफ्स की तमाम आलाइशों से पाक हूं। ये बचपने की है आपकी गुफ्तगू। जब ये कह दिया तो सवाल करने वाले के सवाल के मुताबिक जवाब सही था। सवाल करने वाले ने जवाब दिया, भाई शहजादे तेरी असल मोहम्मदी है। अरे शहजादे तेरी असल मोहम्मदी है, तेरी नस्ल अलवी है, तेरी नस्ल अलवी है, और तेरा खमीर फातिमी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा खमीर फातिमी है। तेरे रब ने तुझे अपनी महबूबियत के लिए चुन लिया है। तेरे रब ने तुझे अपनी महबूबियत के लिए चुन लिया है। ये कुतुबुल मदार है, कुतुबुल मदार। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतनी रिवायत है किताबों में, भारी पड़ी है कि आप उनको देखते हुए चले जाओ। बचपने के एक एक रिवायत पर आप नजर डालते चले जाओ। एक रिवायत तो यहां तक है कि पैदा होने के बाद आपने दूध नहीं लिया, आपने दूध नहीं लिया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, बेटे ने दूध नहीं पिया। और जब दूध नहीं पिया तो मां पर क्या बीतेगी, घर वालों पर क्या बीतेगा? खानदान में सैयद इदरीस आलवी, अल्लाह के बड़े मुकारा साहिब हालो काल बुजुर्ग, उनसे जाके पूछा कि जरा बताइए तो सही कि शहजादा दूध नहीं पीता। दिन निकलते गए, हफ्ता गुजर गया, असरा आ गया, 10 दिन तक शहजादे ने दूध नहीं पिया। सैयद इदरीस आलवी मुराकबे के बाद जवाब देते हैं, सैयद अली हलवी मकान बदल दो, बेटा दूध पी लेगा। मकान बदल दो, बेटा दूध पी लेगा। मकान बदल दिया तो बेटे ने दूध पी लिया। मकान बदल दिया तो बेटे ने दूध पी लिया। पूछा सरकार, ये तो बताइए
कि आखिर दूध न पीने की वजह क्या? वजह क्या थी? ईमान वालों, फतवा फतवा है, तकवा तकवा है, और तकवे में मकामे अतवा ये अल्लाह के महबूब बंदों का हिस्सा है। पूछा दूध क्यों नहीं पीते थे? कहा तुम्हारे पड़ोसी जिससे तुम्हारी दीवार से दीवार मिल रही है वो सूदी है। क्या है वो? सूदी है, सूद खाता है, सूद हराम है, सूदी है, सूदी है, सूदी सूद खाता है, सूद हराम है। इसी वजह से कुतुबुल मदार इस वजह से दूध नहीं पी रहे थे कि सूद खाने वाले की पड़ोस में रहते हो, मकान खाली करो, ऐसी जगह चलो जहां अल्लाह वाले रहते हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। दारुल कसम, आज जमाना कहां चला गया? सूद को हम बुरा नहीं समझ रहे, जबकि सूद की होगा कुरान मुकद्दस में सराहत के साथ कई बार बयान फरमाई। ये कुतुबुल मदार है, कुतुबुल मदार। माँ का दूध उस वक्त तक नहीं किया जाता है जब तक कि सूदी के पड़ोस से पूरी नहीं हो जाती है। आपकी वालिदा फरमाती है कि मेरे बेटे में एक क्वालिटी हो, अगर इत्तेफाकत मैं कभी बेवुजू होती, मां बेवुजू हो तो कुतुबुल मदार का बचपना इतना निराला है कि मां के सीने को मुंह मां के सीने को मुंह नहीं, मां बेवुजू है। आपकी वालिदा फातिमा सानिया हाजिरा तबरेज़ी इरशाद फरमाती है कि जब मैं बाकायदा बेटे को लेटा देती, वुज़ू करने जाती, वुज़ू करके वापस आती, बेटे को गोद में उठाती, सीने से लगाती, मेरा शहजादा खुद पीने लग जाता। सुभान अल्लाह, बहुत मेरा शहजादा दूध पीने लग जाता। मेरी माँ, अगर मैं अपने बचपने की वजह से बावजूद नहीं रह सकता तो कम से कम तू मुझे बेवजू दूध तो ना पिला। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत उम्दा, कम से कम मेरी माँ तू मुझे बेवजू दूध तो न पिला। ये आता मालिको मौला की आता आपकी जिंदगी में इतनी कामयाब हुई कि खंबात के पहाड़ियों में नबी करीम के लुकमा खिला देने के बाद पूरी जिंदगी इतनी मुताहर हो गई कि एक लम्हा जिंदगी का गुजरा ही नहीं जिसमें कुतुबुल मदार बेवजू रहे। सुभान अल्लाह, हर वक्त बाबू, सुभान अल्लाह, हर लम्हा बावजूद, हर आन बावजूद वो बचपना था। ये मौला की अता से बचपना है। आपकी वालिदा फरमाती है कि मेरे शहजादे में एक खास बात होगी, अदान होती है, मस्जिदों में अदान होती है, हम कितना अमल करते हैं अदान के, वो कितना अदब करते हैं उस अदान का। सियारे इस्लाम है अदान, इस्लाम की आन बान शान है अदान। उलमाए दीन से पूछे तो बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं माअल्लाह, सतबार माअल्लाह, जो अदान का अदब नहीं करते और अदान के वक्त में बोलते हैं, खातिमा सू होने का, बुरा होने का। हमारे कुतुबुल मदार के बचपने का तक हम तमाम अहले सुन्नत को ये है कि मेरा बचपना जब मस्जिद से अजान की आवाज आती, कुतुबुल मदार हमारे गोश हो जाते। उस बचपने में हाल ये होता कि वालिदा कहती है अगर बेटा दूध नहीं पी रहा होगा और अजान की आवाज आ जाती तो दूध पीना छोड़ देता। बेटा दूध पीना छोड़ देता और उस वक्त तक दूध नहीं पीता
جاتی. کوئی تلاوت قرآن کرنے لگ جاتا تو میرا بیٹا اس کی طرف متوجہ. جب تک قرآن کی آواز، تلاوت قرآن کی آواز کانوں میں بچے کے پڑتی رہتی، ہر طرف سے رخ موڑ کر یہ ننھا کا شہزادہ قرآن پاک سننے میں لگ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک سننے میں لگ جاتا. اگر ہم قطب المدار والے ہیں، آپ کے زندگی سے طے کریں، قرآن کی تلاوت ہماری زندگی کا سیوا ہو، تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو ساکت و ثابت سننا ہماری زندگی کا عمل ہو. اذان ہو رہی ہو تو اذان کو باادب سننا، اس کا جواب دینا ہماری زندگی کا عمل ہو. اور وہ مدار کی زندگی سے سیرت سے درد ہو. اولیاء کرام، علماء دین، بزرگان اسلام ہمیں بار بار یہ درد دے چکے کہ بزرگوں کی زندگی کے حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہوتی ہیں. بے شک بے شک. اس میں ہمارے لیے عبرتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. یہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے جو عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ مولا کی عطا سے بے مثال ہے. بڑا بڑا کمال ہے. علم دیکھو، بچپنے میں یہ تو مالک و مولا کی عطا ہے، اس کے اکثر محبوب بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. اکثر استاد کے پاس جانا، یہ رسم اجرا کے لیے اساتذہ کی بارگاہوں میں پہنچنا، یہ صرف روایات اور سندوں کو لینے کے لیے. مؤرخ تاریخ رقم کرے گا تو کیا لکھے گا؟ ان کے استاد کون، ان کے شیخ کون، ان کے مربی کون؟ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. والد بزرگوار قاضی قدوۃ الدین، بیٹا جگانا روزگار، آواز آ چکی تھی بارگاہ مصطفیٰ سے کہ بیٹا جگانا روزگار ہوگا تو اس کو پڑھانے والا بھی بے مثال ہونا چاہیے. پڑھانے والا استاد بھی بے مثال ہونا چاہیے. نام کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ آپ کے استاد حضرت علامہ حذیفہ ثانی مراسی، لیکن اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلتا. اگر ایک بات میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، یہ استاد کوئی معمولی استاد نہیں. حضرت حذیفہ ثانی وہ مرد کلندر ہیں جو خواجہ ابراہیم آدم کے مرید و خلیفہ ہیں. خواجہ ابراہیم آدم جنہوں نے فرق و بخارا کی حکومت کو ٹھوکر ماری تھی، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی، پھر حرم کعبہ میں پہنچے تھے. یہ وہ ابراہیم آدم ہے جن کے پیر کا نام فضیل ابن عیاض، ان کے پیر حضرت زید، ان کے پیر حضرت امام حسن بصری. یہ وہی حذیفہ ثانی ہے، یہ وہی حذیفہ مراسی ہے جو خواجہ غریب نواز سلطان ہند کے مصالحین میں آتے ہیں. استاد کے لیے انتخاب آپ کا ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو علم آپ سکھائیں گے. ایسا بے مثال عالم ربانی جو فقیر لاطانی بھی ہو، پیر کامل بھی ہو، جگانے روزگار بھی ہو، جگانے زمانہ بھی ہو، اور وہ پڑھانے کے لیے منتخب ہو، وہ پڑھانے کے لیے منتخب ہو. حضرت قطب المدار کو دانوے ادب چیک کرا کے استاد کے سامنے بٹھا دیا گیا. سادہ خاندان میں آج کی خانقاہوں میں یہ دستور باقی ہے کہ بیٹے کی رسم بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے. قطب المدار کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، ارباب حل و عقد جمع ہوئے، علماء، فقہاء، نوجوان، بڑے بڑے اکابرین، اور رسم بسم اللہ خوانی کرانے والے حضرت حذیفہ ثانی مراسی
بیٹا دارو طے کر کے بیٹھ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الف پڑھایا۔ آج انسیت قطب المدار سے معمولی انسیت رکھنے والا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ الف پڑھتے ہی آپ نے الف پر چند سوال کیے۔ بہت دل پہلا ہے، کیا بات ہے، تعلیم کا دل پہلا ہے، عمر تقریباً 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہے، عمر اتنی سی ہے، اور استاد محترم کی بارگاہ میں سوال، الف کے اوپر جواب، پھر آپ نے الف کے تعلق سے جو رموز جو نکات بیان فرمائے، استاد محترم حذیفہ ثانی نے حضرت سید علی حلبی کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ سید علی یہ آپ کا بیٹا یگانہ روزگار ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، محبوب پروردگار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، مرتبہ بلند پائے گا، بلکہ حریم سمجھیت تو یہاں تک لکھ گئے کہ حضرت قطب المدار کے تعلق سے حضرت حذیفہ ثانی نے کہا تھا کہ سید علی میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے استاد نے حضرت سید سے کہا کہ آپ کے بچے کو پڑھانے کی ضرورت، آپ کے بچے کو علم سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت وہیں سے آئے ہیں لکھے پڑے ہوئے، انہیں علم لدنی ہے، سبحان اللہ، لیکن استاد محترم سے آپ کے والد نے فرمایا کہ پڑھنے والوں نے پڑھا، پڑھانے والوں نے پڑھایا، حدیث کی روایتیں کہاں سے آئیں گی، علم لدنی کی بنیاد پر کون مانے گا، کتابوں کی روایتیں کہاں سے آئیں گی، آپ پڑھائیے، پڑھاتے جائیے، اور بیٹے کو سمجھا دیا کہ جو استاد پڑھانا ہے وہ پڑھ لو، سوالات زیادہ نہیں، جو یہ پڑھانے وہ پڑھتے جاؤ، جو پڑھانے وہ پڑھتے جاؤ۔ استاد نے پڑھانا شروع کیا، شاگرد نے پڑھنا شروع کیا، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر میں آپ نے رسم بسم اللہ خوانی کی تھی، لیکن جب آپ کی عمر مبارکہ 12 سال مکمل ہوتی ہے تو علم قرآن آپ کے پاس، علم حدیث آپ کے پاس، علم تفسیر آپ کے پاس، علم فقہ آپ کے پاس، علم منطق آپ کے پاس، علم مداولہ، علم بلاغت آپ کے پاس، علم اصول آپ کے پاس، ارے سارے علوم۔ سبحان اللہ بہت عمدہ، کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں، سبحان اللہ، 12 سال کی عمر میں پروردگار عالم نے آپ کے سینے کو تمام علوم کا تنظیمہ بنا دیا۔ 12 سال کی عمر مبارکہ میں استاد محترم نے کہا قاضی قدرت الدین سے تعلیم مکمل ہو گئی، فرمایا کچھ اور ہو تو دے دو، کچھ اور ہو تو دے دو، اور اس بچے کو اپنی تربیت میں رکھو۔ 2 سال 13 14 آپ کے استاد محترم نے اور اپنی قربت میں رکھا، اپنی صحبت میں رکھا، ادھر والد بزرگوار نے سلسلہ جعفریہ میں آپ کو بیعت کر کے سلسلہ جعفریہ میں جعفریہ جدیہ سلسلہ جعفریہ جدیہ میں یہ سلسلہ کچھ صاحب ہے جس میں باپ نے بیٹے کو خلافت دی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی نے امام حسین کو، امام حسین نے امام زین العابدین کو، امام زین العابدین نے امام محمد باقر کو، انہوں نے امام جعفر صادق کو، انہوں نے امام اسماعیل عارف کو، انہوں نے امام محمد کو، انہوں نے امام احمد اسماعیل ثانی کو، انہوں نے امام ظہیر الدین کو، انہوں نے امام بہاؤالدین کو، انہوں نے قاضی قدرت الدین سید علی حلبی کو، انہوں نے اپنے لال قطب المدار کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مدار اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ آج بھی مکن پور کے سادہ اپنے آپ کو جعفری لکھتے ہیں، وہ یہ ان کا جدی سلسلہ بھی ہے اور جدی نسب بھی ہے، وہ جعفری النسب بھی ہے اور جعفری السلسلہ بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 2 سال
یہ مکمل جو ملا. اب استاد محترم نے جب سب پڑھائی دیا تھا تو آپ سے کتاب پڑھواتے, طلبا آتے ان سے درس دلواتے, آپ کے علم کی شہرت ہونے لگی. ادھر موقع نکال کے علم کیمیا سکھاتے, علم کیمیا سکھاتے, علم کیمیا سکھاتے. یہ وہ علوم تھے جو عام طور پر سکھائے نہیں جاتے, لیکن حضرت حذیفہ ثانی کے پاس تھے. اپنے بیٹے کو, اپنے نام کو, اپنے شاگرد کو یہ سارے زمانہ بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم کیمیا سکھا دیا. اور ادھر والد بزرگوان نے نسبت روحانی آپ کو عطا فرمانی شروع کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 14 سال میں آپ کو وہ ساتھ نے کامل و ختم کر دیا. آپ کی بارگاہ میں آئے, ابا حضور حکم کیا ہے؟ کہا علم ظاہر کے ساتھ جب تک علم باطن میں مہارت تامہ حاصل نہیں کر لیتا خاندان کی امانتوں کو پہنچائے گا کیسے؟ خاندان کی امانتوں کو پہنچائے گا کیسے؟ سیکھ لے. اب مجاہدہ, اب ریاضت, تقویٰ, طہارت, ضربے, 1 سال مسلسل گزر گیا. حضرت قطب المدار کی عمر مبارکہ 15 سال ہو گئی. علم سیکھتے سیکھتے ان میں علم ظاہر بھی ہے, علم باطن بھی ہے, اور حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کوشش بھی ہے اور مقام ولایت پر ہے. اس لیے مولا کی عطائیں بھی, مولا کی عطائیں بھی ہیں. 15 سال مکمل. دل میں چسکا تو لگی چکا, دل میں چسکا تو لگی چکا. منزل بلند تک جانے کا آخر یہ معاملات ہے کیا؟ ابھی تو مبتدی ہوں, منتہی کب بنوں گا؟ ابھی تو ابتدائی منزل ہے, اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ رات دن اسی فکر میں, اسی یاد میں, اور اپنے والد بزرگوار کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ علم سلوک طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ عالم رویا میں مدینے کے ساتھ مصطفیٰ